اس کے لب اس کے سینے پر گردش کر رہے تھے۔ کمرے میں حرم کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ جیسے ہی جاذب کے لب نیچے گردش کرنے لگے تو اس کے جسم میں کپکپاہٹ محسوس کر کے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ جانم کیا ہوا؟ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں، وہ اٹکتے ہوئے سرخ چہرے سے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم کیا میری جان؟ جاذب بتابی سے بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں۔ ایک سانس میں آخر وہ کہنے میں کامیاب ٹھہری۔ کیا آر یو شیور؟ تم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ وہ خوشی سے چیخ اٹھا۔ نہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ وہاں ہاتھ لگاتی۔ وہ شرم سے لبریز آنکھوں سمیت بولی۔ کہاں ہاتھ لگاتی؟ وہ اچنبے سے بولا، جس پر حرم شرماتے ہوئے بولی، میں نے سنا ہے ڈاکٹر پرائیویٹ پارٹ کو اپنی فنگر سے چیک کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ رونے لگی۔ اس کے معنی خیز بات پر جاذب مسکراہٹ دباتے بولا، وہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی بات پر وہ خوف سے اسے ٹکر ٹکر دیکھتی مزید روتے ہوئے بولی، مگر میں کپڑے نہیں اتاروں گی۔ اس کی بات پر وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ تمہارے لیے ڈلیوری کے دن سرپرائز ہوگا میڈم، یہ کہتے ہوئے اس کے جگہ چھکے چھوڑا گیا تھا۔ حرم یار کہاں ہو تم؟ کپڑے پکڑا دو میرے۔ جاذب حرم کو واش روم سے آوازیں لگاتے ہوئے بولا، کیونکہ محترمہ اس کے لیے نیچے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ آئی، وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ارے کیوں بلا رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ اندر آتے اپنا گلابی آنچل لہراتے بولی تھی جب وہ واش روم کے دروازے کے پیچھے سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میڈم ذرا ٹاول پکڑا دیجیے، بڑی مہربانی۔ وہ مسکین صورت بناتے ہوئے بولا، مگر آپ تو ٹاول لے کر گئے تھے نا؟ وہ اسے دیکھ کے مشکوک لہجے میں بولی۔ وہ ہاں، مجھے لگا میں لے آیا پر نہیں ہے یہاں، پلیز تم ذرا الماری سے دے دو ایک۔ وہ اسے اشارہ کرتے بولا۔ وہ گہرا سانس بھرتی اس کے قریب آتی اسے ٹاول پکڑا گئی۔ اب پکڑ بھی لیجیے، مجھے جانا ہے جاذب۔ وہ آنکھوں پر ایک ہاتھ رکھتی اسے ٹاول دور سے پکڑاتے بولی، یہ تو مجھے دو گی تو ہی پکڑوں گا نا، واش روم سے باہر آ کر لینے سے تو رہا میں۔ وہ تنک کر بولا، اف یار۔ وہ دانت کچکچاتے آگے ہوئی۔ جو ہی اس کا ہاتھ جاذب کے ہاتھ سے ٹکرایا وہ اسے کلائی سے پکڑ کر اندر کھینچ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اسے کھینچتے شاور تک لایا اس کی چیخیں نکلیں گی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ابھی تو کپڑے بدلے تھے میں نے۔ وہ اسے گھورتی ہوئی آنکھوں سے بولی تھی۔ وہ معنی خیزی سے اس کے جسم کے نشیب و فراز تکنے لگا۔ تم لگی اتنی ہاٹ رہی ہو جانم، دل تو کر رہا ہے کہ تمہیں کھا جاؤ۔ اس کی سفید دودھیا گردن پر دانت کاٹتے ہوئے بولا تو وہ سسک اٹھی۔ پلیز جاذب، باہر سب کیا سوچے گی، میں اب تک آئی کیوں نہیں؟ اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرتے بولی جب جاذب اس کی قمیض کندھے سے نیچے سرکا چکا تھا۔ حرم کا برہنہ کندھا اس کو اور اپنی جانب مائل کرنے لگا۔ یار ڈسٹرب مت کرو مجھے، اس کے سینے پر دانت گاڑے بولا تو واش روم میں اس کی سرسیاں گونج اٹھی تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ اس کو باہر بھیجنے کے بعد خود بھی کپڑے چینج کر کے باہر آئی تھی۔ شیشے میں اپنے بالوں میں کنگھی کرتے وہ اسے غصے سے گھور رہی تھی جبکہ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اب ایسے گھور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں ہی چھیڑا ہے، پڑوسن کی بیوی کو تو نہیں چھیڑ دیا؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر شریر لہجے میں بولا تھا۔ وہ اسے دیکھی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ اب ایسا کر بھی نہیں سکتے، وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی تو وہ اسے پیچھے سے اپنے سینے میں بھر گیا تھا جب وہ کسمسا کے رہ گئی۔ پلیز اب یہاں مت شروع ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہے نا کہ میں دیر تک کمرے میں رہوں تو چاچی کتنی باتیں کرتی ہیں۔ وہ اسے احساس دلاتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے تو اس کی گھر میں سبھی کی عادت بہت اچھی تھی، مگر اس کی چاچی طنز کرنے سے باز نہ آتی۔ یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے اس کے ساتھ فوراً نیچے آ گیا، جہاں سبھی معنی خیز انداز میں ان دونوں کو گیلے بالوں سمیت دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھے تو ینگ جنریشن مسکرانے لگی جبکہ چاچی اپنی زبان کو حرکت دینے سے باز نہ آئی تھی۔ ارے تم تو صبح ہی کپڑے بدل کر آئی تھی، پھر ایسا کیا ہو گیا جو نہانا پڑ گیا؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے میٹھی چھری چلاتے ہوئے بولی جبکہ وہ جو حوض کے جوس کے گلاس سے پہلے سے ابھی منہ میں بھر ہی رہی تھی بیٹھی تھی، ایک دم اسے زوردار غوطہ لگا اور وہ کھانسنے لگی۔ چہرہ سرخ ہو گیا تھا، ابھی شرم کے باعث تھا یا غوطہ لگنے کے باعث تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ کیا ہو گیا چاچی؟ آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کی کبھی شادی نہیں ہوئی۔ وہ اپنی چاچی پر طنز کرنے سے باز نہیں آیا جبکہ اس کے طنز پر وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی اور چاچا اپنی مسکراہٹ دبانے لگے۔
جتنی ان کی بیوی کی زبان چل رہی تھی انہیں تو صرف جازب ہی قابو کر سکتا تھا۔ جو بات اس نے کی تھی اب تو چاچی اس کو کچھ کہنے سے بھی گئی۔ اس کی بات پر تو شرم سے سرخ ہوتے حرم نے بھی اسے چٹکی کاٹ ڈالی۔ اوچ! وہ اسے دیکھنے لگا۔ کیا کوئی تمہیں چھیڑے گا اور میں اس کو چھوڑ دوں گا؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے مائی جانم۔ وہ اس کے کان میں سلگتی سی سرگوشی کرتے بولا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے ناشتہ کرنے لگی۔ یہ شخص کتنا پیارا تھا جو ہر وقت اس کو ہنسائے رکھتا، اس کے لبوں پر کبھی بھی اداسی آنے نہ دیتا تھا۔ اس کی شادی جازب سے ایمرجنسی طور پر ہوئی تھی۔ وہ اس کے آفس میں سیکرٹری کی جاب کرتی تھی۔ انہی دنوں جازب پر گھر والوں کی طرف سے شادی کا دباؤ تھا۔ وہ یتیم لڑکی تھی۔ اس کے ماں باپ کچھ دیر پہلے ہی وفات پا چکے تھے، جبکہ اس کے کندھوں پر اپنے بھائی کی ذمہ داری تھی جسے اس نے ہاسٹل میں بھجوا دیا تھا، اور ہاسٹل کے ڈیوز کے لیے وہ جازب تھی۔ وہ جاب کرتی تھی۔ ایسے میں اس کے مالی حالات کافی تنگ چل رہے تھے، جبکہ جازب جو دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگا تھا اس کے حالات سے واقف تھا، اور یہ بھی کہ اس کے دریال والے کتنے تنگ نظر ہیں جنہوں نے کبھی بھی اس کی ذمہ داری نہیں لی تھی اور ہر وقت بری نیت سے اس کے گھر چکر کاٹتے رہتے۔ ایسے میں تب جازب نے ایک دن ہمت کر کے حرم سے بات کر ہی ڈالی۔ مس حرم، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھوں کو گھمانے پھرانے کی کوشش نہ کی، جبکہ وہ شجر سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مگر میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں سر؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ میرے اور آپ کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے گھر والے مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ اسے حقیقت سے آشنا کراتے ہوئے بولی، جب وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ میرے گھر والوں کو چھوڑو، آپ بتائیے کیا آپ راضی؟ میں آپ کی ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں یقیناً آپ کو بہت محبت دوں گا، عزت دوں گا، وہ سب کچھ جس کی آپ خواہش کریں گی، بس ہاں کر دیجیے۔ اور پھر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے والہانہ محبت دیکھتے ہوئے حرم نے اور کچھ نہ سوچا اور اس کا ساتھ قبول کر لیا۔ جب وہ کورٹ میرج کر کے اس گھر لے آیا تو سبھی شجدہ رہ گئے تھے۔ اس کی چاچی کو سب سے زیادہ شوق لگا جو اپنی چھوٹی بہن کو اس گھر کی بہو بنتے دیکھنا چاہتی تھی۔ حرم کو آتے دیکھ کچل بھون گئی تھی، کیونکہ یہ جگہ تو انہوں نے اپنی بہن کے لیے سوچ رکھی تھی۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ انہیں حرم کا یہاں آنا کچھ پسند نہ آیا تھا، جبکہ اپنے ماں باپ کو وہ یہ کہہ کر راضی کر چکا تھا کہ وہ حرم سے محبت کرتا تھا۔ اس کی چاچی نے بہت اعتراض اٹھایا کہ اس لڑکی کا گھر بار انہوں نے دیکھ نہیں رکھا، نہ ہی وہ اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہے، مگر وہ سارے اعتراضات رد کر چکا تھا، یہ کہہ کر کہ اسے حرم سے شادی کرنی تھی، نہ کہ اس کے خاندان سے۔ ہر بار جب بھی اس کا کوئی کام خراب ہوتا تو اس کی چچی نقص نکالنے سے باز نہ آتی، جبکہ ہر بار وہ آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیتا۔ اب بھی وہ آفس جانے کے لیے نکلنے لگا تو ہاتھ تھام کر اس کو گیٹ تک لے کر آیا تھا اور اس کی کلائی کھینچنے لگا۔ آپ چھوڑ بھی دیجیے میری کلائی، کیا گاڑی میں بھی مجھے ساتھ ہی بٹھا کر لے کر جائیں گے؟ اس کو دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی تھی، جب وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں، دل تو یہی چاہتا ہے کہ ہر وقت تمہیں دیکھتا رہوں، تمہیں سوچتا رہوں، تمہارے ان لبوں کو ہنسی کو اپنے لبوں سے چونوں اور ان آنکھوں کی محبت کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ لوں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے قریب آتے بول رہا تھا، جب وہ 2 قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ آپ اور آپ کی عاشقانہ باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جائیے یہاں سے، آپ کو دیر ہو رہی ہے، بس رومانس جھاڑتے رہتے ہیں۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی، جب وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ دیکھ لو لڑکی، اگر تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تب بھی تمہیں جچتا نہیں، اور اگر دور چلا گیا نا تو پچھتاؤ گی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب وہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ آخر جائیں گے کہاں؟ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ جانا کہاں ہے، بس نینا کے پاس چلے جاؤں گا۔ وہ اپنی نئی سیکرٹری کا نام لیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ نینا کے نام پر اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ ہاں ہاں جائیں، اب تو آپ نے نئی سیکرٹری رکھ لی ہے، اس کو دوسری بیوی بنانا چاہتے ہیں نا، اسی لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے ہوئے رخ موڑ کر خفگی سے بولی تھی۔ دل میں جلن کا احساس ابھرا تھا۔ وہ نینا کی خصلت سے اچھی طرح واقف تھی جو اس کے انڈر کام کرتی، اور جب سے اس نے آفس چھوڑ کر جازب کی بیوی کا عہدہ سنبھالا تھا تب سے نینا کو اس کی جگہ شفٹ کر دیا گیا تھا، مطلب تب سے ہی وہ جازب کی سیکرٹری کے طور پر کام کری تھی، جو کہ حرم کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ بہت دفعہ کہہ چکی تھی کہ نینا کو بھیج دے، مگر وہ بھی مجبور تھا، کیونکہ اس کے سارے کام یا تو اسے معلوم تھے یا تو نینا کو، اس لیے وہ نینا کو نکال نہیں سکتا تھا۔ ایک تو وہ نرم دل بہت تھا، وہ بے روزگار ہو جاتی تو اتنی آسانی سے جاب نہیں ملتی، اور اپنی بیوی کا دل بھی وہ دکھانا نہیں چاہتا تھا، مگر جب اس کی بیوی اسے خود سے دور کرتی
تو وہ اسے نینا کے نام سے جلانے سے باز نہیں آتا، مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بار بار نینا کا نام لینا اس کی زندگی کا رخ کیسے موڑ دے گا۔ ارے یار تم تو ناراض ہو گئی ہیں، اپنی بیگم کو ناراض کر کے تو نہیں جا سکتا نا میں یہاں سے۔ وہ پیچھے سے اس کے گالوں پہ چٹکی کاٹتے ہوئے بولا جب وہ اسے کوہنی رسید کر کے رہ گئی۔ جائیں آپ، اب میں نہیں بولتی آپ سے۔ وہ ناک سپیڑے ہوئے اندر جا چکی تھی جبکہ وہ ہنستے ہوئے کام پر چلا گیا۔ جیسے ہی آج شام وہ واپس گھر کے لیے نکلنے لگا تو نینا کو سڑک پر کھڑے دیکھ وہ گاڑی اس کی جانب بڑھا گیا۔ کیا ہوا مس نینا، سب خیریت ہے؟ آپ ادھر کیوں کھڑی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی رائڈ نہیں مل رہی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جب وہ منہ لٹکاتے ہوئے بولی کیا کروں سر، میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں کوئی رکشہ آئے مگر نہیں مل رہا۔ وہ معصومیہ سے ناٹک کرتے ہوئے بولی تھی اصل میں وہ بہت چلاک اور شاطر عورت تھی جسے مردوں کو قابو کرنا اچھے سے آتا تھا۔ اس کی نظریں کافی دیر سے جاذب پر تھی مگر حرم اس کو لے اڑی۔ یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ جاذب کی نظروں میں اچھی بن کر رہتی، کوئی بھی نمبر بنانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ اس کی نظروں میں وہ بہت معصوم اور فرشتہ سے عورت تھی مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ایسی لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی۔ چلیے آ جائیے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ فوراً سے خوش ہوتی فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کو یہ بھی نہ کہہ سکا کہ آگے بیٹھنے کی اجازت وہ کسی کو نہیں دیتا مگر رات کا وقت ہوتے دیکھ اس نے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ جیسے ہی وہ ٹرن لینے لگا ایک ٹرک ڈرائیور اندھا دھند ڈرائیونگ کرتے آیا اور اس کی گاڑی کو ٹھوک کر چلا گیا جس کے نتیجے میں اس کا برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ زیادہ چوٹیں جاذب کو ہی آئی تھیں جبکہ نینا کو اتنی چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ دوسری طرف جاذب لہو لہان ہو چکا تھا جبکہ اس کی حالت دیکھ کر نینا کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سر جاذب اٹھیے، سر اٹھیے، اس نے کچھ لوگوں کو بلایا جو انہیں فوری طور پر اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے ایڈمٹ کر دیا تھا جبکہ جاذب کا فون اسے فوراً نکال کر رکھ لیا اور سوئچ آف کر دیا کیونکہ وہ بار بار حرم کی کال آتے دیکھ چکی تھی۔ اس نے تمسخرانہ نظروں سے فون کو دیکھا اور فون بند کر کے اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ اس کے علاج کے پیسے وہ اس کے ATM کارڈ سے ہی کٹوا چکی تھی جبکہ اب وہ ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اس کے گھر میں کسی کو بھی اطلاع نہیں دی تھی کہ جاذب اس کے ساتھ ہے۔ ہاں مگر اپنے فون سے اس نے ایک میسج حرم کو ضرور کر ڈالا تھا کہ وہ اس وقت جاذب کے ساتھ ہے، جبکہ حرم دوسری طرف پریشانی سے چکر کاٹنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جاذب نینا کے ساتھ ہے کیونکہ وہ جاذب پر پوری طرح بھروسہ کرتی تھی مگر جاذب گھر بھی تو نہیں آ رہا تھا، رات ہونے کو آئی تھی۔ دوسری طرف ڈاکٹر نے باہر آ کر ان کے سر پہ بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کو شارٹ ٹرم میموری لاس ہوا ہے، آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ ڈاکٹر اسی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں ان کی فیانسی ہوں۔ ذرا بھی اس کی زبان نہ لڑکھڑائی تھی اس جھوٹ کو بولتے ہوئے جبکہ ڈاکٹرز نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا اور اندر جا کر دیکھا تو وہ ابھی تک نیم بے ہوشی میں تھا۔ نینا کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی اور ذہن تیزی سے شیطانی چال بننے لگا۔ ہاں مجھے ایسے ہی کرنا ہوگا، وہ دل ہی دل میں خود سے عہد کرتے ہوئے بولی اور ایک نمبر پر کال کرتے اس نے کچھ تصویریں سینڈ کی۔ مجھے ان تصویروں کو بھی ایڈٹ کر کے بھیجو، سمجھ آئی؟ 15 منٹ کے اندر سے وہ تصویریں موصول ہو گئی تھیں جو اس نے ایڈٹ کروانے کے لیے بھیجی، جنہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر عیارانہ مسکراہٹ جھلکی۔ اب تمہارا مستقبل میرے ہاتھوں میں ہے حرم، وہ خود سے ہی بڑبڑاتی ہوئی بولی جب اگلے ہی پل جاذب کو ہوش آنے لگا۔ اس کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر اس کے قریب ہوئی تھی۔ جاذب آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دی بولی۔ تم کون ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سرخ آنکھوں سے بولا اور اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ارے جاذب تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہاری منگیتر ہوں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے محبت سے بولی جب وہ ایک دفعہ پھر اپنا درد سے پھٹتا سر تھام گیا۔ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا، کہاں ہوں میں؟ وہ ہاسپٹل کی دیوار دیکھتے ہوئے لایا۔ جاذب لیٹ جاؤ، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، دیکھو مجھے بھی چوٹیں آئی ہیں، ہم ایک ساتھ تھے، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی تھی جبکہ اسے ذرا ذرا نینا کی باتوں پہ یقین آنے لگا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم میری فیانسی ہو؟ اس کی چھٹی حص اسے اشارہ کر رہی تھی جبکہ وہ مشکوک لہجے میں بولا جب نینا اپنے فون سے تصویریں نکال کر اسے دکھانے لگی۔ یہ دیکھو جاذب، ہماری منگنی کی تصویریں، وہ اس کو فوٹوز دکھاتے ہوئے بولی تھی اور اپنے کچھ ایسے لمحات کی تصویریں بھی دکھائیں جسے دیکھ کر وہ ماننے سے انکاری ہوا اور نظریں چرا گیا۔ لیکن باقی سب کہاں ہیں میرے گھر والے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جب وہ نقلی آنسو بہانے لگی۔ آخر میں کیسے بلا لیتی تمہارے گھر والوں کو جاذب جو مجھے قبول ہی نہیں کر پاتے؟
تمہاری سیکریٹری تھی اور تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی ایک آفس کے امپلائی سے کروا دی تھی جس نے تم پر بہت تان لگایا. تم نے اسے دل سے قبول نہیں کیا، اسی لیے میں تمہارے گھر والوں کو نہیں بتا پائی. آنسو بہاتے ہوئے بولی، مگر میں کیا کروں گی، میرا تو تم سے تعلق جڑ چکا ہے، اب کوئی مجھے نہیں اپنائے گا. اس کی جانب دیکھتے ہوئے سرخ آنکھوں سے بول رہی تھی جبکہ جاسب کو دل ہی دل میں اپنے اوپر پشیمانی ہونے لگی. اور یقین بھی نہیں آیا تھا کہ آخر وہ اس حد تک کیسے گر سکتا تھا، مگر یہ سوچ سوچ کر تیش آ رہا تھا کہ حرم نام کی لڑکی اتنی گھٹیا کیسے ہو سکتی ہے. تم فکر مت کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ گھر میں لے کر جاؤں گا اور تم سے ہی شادی کروں گا. اگر میں نے تم سے تعلق جوڑ ہی لیا ہے تو میں تعلق توڑنے پر یقین نہیں رکھتا. وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں بولا تھا جبکہ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی. اپنی پہلی کامیابی پر ایک پوری رات اور ایک پورا دن گزارنے کے بعد اگلے روز شام کو وہ نینا کے ساتھ گھر داخل ہوا جبکہ سبھی پریشانی سے اس کی جانب لپکے. چاچی تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے ماں باپ فوراً اسے تھام کر ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگے تھے جب وہ سر اس بات میں ہلا گیا. چاچی آپ کہاں تھے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنی کالز کی، اتنی پریشان ہو گئی تھی میں، رات کو سو بھی نہیں پائی. اور یہ آپ کو اتنی چھوٹی کیسے آئی ہیں؟ آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے سسک کر بولی جب وہ اس کا ہاتھ اگلی لمبی نفرت سے جھٹک گیا. اسے معلوم ہو چکا تھا یہی وہ لڑکی ہے جس کا نینا نے ذکر کیا. جبکہ وہ اپنا ہاتھ یوں جھٹکے جانے پر زمین پر گری. چاچی کی بہن نے فوراً اسے اٹھایا. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں بھابھی کو؟ رانیہ نے بیچ میں آتے ہوئے کہا. کیونکہ یہ اسی لائق ہے. وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا. آپ شاید بھول رہے ہیں بھائی، آپ کی بیوی ہے یہ. وہ جاذب کو احساس دلاتے ہوئے بولی جو اس بات میں سر ہلا گیا. لیکن اب نہیں رہے گی کیونکہ میری شادی اس سے پسند کی نہیں ہوئی، نہ ہی میں اسے چاہتا ہوں. وہ اگلے ہی لمحے سب پر دھماکہ کرتے ہوئے بولا تھا. آخر اس لڑکے کو ہو کیا گیا تھا؟ ایک طرف وہ اس لڑکی سے محبت کا دم بھرتے نہیں تھکتا اور آج وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے محبت ہی نہیں کرتا. آخر تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ لڑکے کیا کہہ رہے ہو تم؟ اپنی ہی مرضی سے شادی کی تھی تم نے حرم سے، اس کو خود اس گھر میں لے کر آئے تھے اور اب تم ہی کہہ رہے ہو کہ تمہیں وہ پسند نہیں. آخر کیا دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ اس کے باپ نے آگے آتے ہوئے کہا. ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں کیونکہ پتہ جو نہیں تھا مجھے کچھ اس کے بارے میں، مگر اب سب کچھ پتہ چل گیا ہے. خیر نینا مجھے کمرے میں لے چلو. وہ سب کو رکھے لہجے میں دیکھ نینا سے مخاطب ہوا تھا جو حرم پر ایک تنزیہ نظر ڈال کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس کے کمرے میں لے جا چکی تھی جبکہ سارے بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگے. بیٹا تم فکر مت کرو، پتہ نہیں اس لڑکے کو کیا ہو گیا ہے، اس کی عقل تو میں ٹھکانے لگاؤں گا. اس کی سانس نے آگے آتے ہوئے سینے سے لٹاتے ہوئے کہا تھا جب وہ بری طرح رو دی. یہ کیا ہو گیا آنٹی جاذب؟ ایسے تو نہ تھے، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے مسے سکتے ہوئے بولی جب وہ اس کے آنسو پہنچ گئی. انہیں اپنے بیٹے سے یہ امید ہرگز نہ تھی. کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد وہ جاذب کے لیے کچن میں سوپ بنانے لگی جب نینا تن فن کرتے ہوئے اندر آئی. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہٹو، مجھے جاذب کے لیے کچھ بنانا ہے. وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی تو وہ بھی اس کا ہاتھ جھٹک گئی. تمیز سے نینا، اگر میں تمہیں یہاں برداشت کر رہی ہوں تو وہ صرف جاذب کی وجہ سے، ورنہ میں تمہیں یہاں سے نکال کر باہر کرتی. سمجھ گئی تم؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے آخرکار چیخ پڑی. وہ کیسے برداشت کر لیتی کہ وہ جس لڑکی سے انتہا کی نفرت کرتی ہے جاذب اسی کو اس کی سوتن بنانے کے لیے لے آیا. کھجا کہ وہ اب اس کی شکل تک دیکھنے کا رودات نہیں تھا. اس کی بس ہو چکی تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی مگر وہ آنسوؤں کو بمشکل ضبط کر رہی تھی. کم از کم وہ اس لڑکی کے سامنے تو رونا نہیں چاہتی تھی. او تو بہت اکڑ آ گئی ہے تم میں یہاں بڑے گھر میں رہتے رہتے. مگر یہ بات مت بھولو مائی ڈیئر کہ اب بہت جلد یہ جگہ میری ہوگی، جاذب میرا ہوگا اور اس پر قبضہ بھی میرا ہوگا اور یہ دولت، یہ شہرت، سارا کچھ میرے پاس ہوگا اور تم صرف اس گھر میں نوکرانی کسی حیثیت سے رہو گی اور زیادہ کچھ بھی نہیں. وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تمسخرانہ نظروں سے بولی تھی جب حرم دانت کچکچا کر رہ گئی. اگر تمہیں کچھ بنانا ہے تو میرے بعد میں بنانا. حرم اس کی طرف دیکھتے ہوئے نخوت سے بولی تھی اور آگے بڑھ کر سوپ کو باؤل میں اونڈیل کر جاذب کے کمرے کی طرف لے گئی جبکہ نینا اپنے پاؤں پٹک کر رہ گئی. اس کو تو کچھ بنانا بھی نہیں آتا تھا. تبھی لگے ہاتھ اس نے پاس کھڑی ملازمت سے کہا تھا فریش جوس بنانے کے لیے اور ایک دو چیزیں جو بھی وہ جاذب کو جا کر دے سکتی اور اب نمبر بنا سکتی. یہ چیزیں اس نے بنائی ہیں. جیسے ہی وہ گہرا سانس بھرتی کمرے میں داخل ہوئی تو جاذب کی زیرک نظروں سے اس کا اوپر سے نیچے تک مظاہرہ کیا. تم کس سے پوچھ کر آ رہی ہو میرے کمرے میں؟
اس کی جانب دیکھتے ہوئے سلگتی نگاہوں سے بولا جب وہ سب کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ آج تک تو یہ کمرہ اس کا بھی تھا، مگر اب کمرے میں، اور اس کے دل میں رہنے والا مکین اس سے ہی دریافت کر رہا تھا کہ وہ اس کمرے میں کیا کرے گی۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی، آنسو پلکوں کی پار توڑ کر باہر آنا چاہتے تھے جب وہ اس کی بات کو انسنی کرتے ہوئے سوپ کا پہلا چمچ بھرتے ہوئے اس کے منہ کے قریب کر گئی، جو اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ کیا تمہیں میری آواز نہیں آ رہی؟ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے قہر بھری نگاہوں سے بولا اور اس کا ہاتھ زور سے تھام گیا۔ وہ سچکیوں سے رونے لگی تھی، جبکہ جاذب کو اس کا یہ رونا بھی ایک ناٹک لگ رہا تھا، مگر جانے کیوں دل میں ایک تکلیف ہو رہی تھی، جیسے ان آنکھوں کو وہ کبھی روتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب یہ نکلی آنسو کیوں بہا رہی ہو میرے سامنے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان آنسوؤں سے میں پگھل جاؤں گا؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی خام خیالی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا تو وہ زخمی نگاہوں سے اس کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر رہ گئی۔ کچھ پل کے لیے تو وہ ساکت ہو گیا۔ میں آپ سے کچھ نہیں چاہتی، میرے لیے آپ کی صحت سب سے زیادہ عزیز ہے، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتی، آپ یہ سوپ پئیں، سوپ پئیں گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں یہ سوپ پیوں گا؟ ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ اگلی ہی پل وہ چمچ اس کے منہ میں ڈھونس گئی، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس کی جرأت کو ملاحظہ کرنے لگا، جو اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس پر دھونس جما رہی تھی۔ میں نے کہا نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کمرے سے چلی جاؤں تو یہ پی لیجیے، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، وہ نظریں اس کے اوپر گاڑے ہوئے بولی اور ایک کے بعد ایک چمچ اس کو پلانے لگی، جو اس کا سوپ گرا دینا چاہتا تھا مگر اپنا ہاتھ روک کر رہ گیا۔ تمہارا بنایا کیا سوپ تو میں نے پی لیا، مجھ سے شکریہ کی امید نہ کرنا اور جتنا جلدی ہو سکے میرے کمرے سے باہر چلی جاؤ، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ تنہا یہاں وہاں نہیں جا سکتے، آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات کا پس منظر سمجھ کر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ یقیناً وہ اسے واش روم جانے کے بارے میں کہہ رہی تھی، کیونکہ اب بھی وہ ننا کے سہارے سے ہی بمشکل اوپر آیا تھا اور اس کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ ہاں تو ننا ہے نا، وہ جتاتے لہجے میں بولا تو وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ آخر آپ ایک ہی کمرے میں تنہا اس کے ساتھ کس رشتے سے رکیں گے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ لب کھینچ کر رہ گیا تھا۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہی تھی، چاہے وہ نینا سے کمیٹڈ تھا مگر کبھی بھی ایک کمرے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ پتہ نہیں ایک رات کیسے اس کے نزدیک جا کر وہ غلطی کر بیٹھا۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آج میں رات یہیں رکوں، جب آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی تو میں خود ہی دوسرے کمرے میں چلی جاؤں گی، آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو صاف جواب دیتے ہوئے اس کے منہ پر تالا لگا گئی۔ نینا جو ہی سوپ لے کر اندر آئی تو اس کے سوپ کا خالی باؤل دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کو تو لگا تھا کہ اسے ذرا بھی سوپ نہ پیا ہوگا، بلکہ اسے کمرے سے باہر نکال کھڑا کیا ہوگا، مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ جاذب یہ دیکھے میں آپ کے لیے سوپ اور جوس لائی ہوں، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ جیسے ہی اس نے ایک چمچ جاذب کے منہ میں ڈالا، جاذب کے منہ کا ذائقہ بگڑا۔ رہنے تو مجھے نہیں چاہیے، میں سوپ پی چکا ہوں، وہ حرم کے بنائے گئے سوپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ کلس کے رہ گئی۔ تو پھر جوس ہی پی لو، اس کے منہ کے آگے اورنج جوس کا گلاس کرتے ہوئے جب حرم کے لبوں پر مسکراہٹ چھلکی۔ کیا تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ وہ اورنج جوس نہیں پیتے، وہ مینگو جوس پیتے ہیں، وہ پیچھے سے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولی تو جاذب دنگ رہ گیا۔ وہ جو اس کو کہنے ہی والا تھا اس کے منہ سے حرم نے بات چھین لی۔ آخر یہ لڑکی کیسے جانتی تھی کہ اسے مینگو جوس پسند ہے، اور جو لڑکی اس سے محبت کرتی تھی اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اورنج جوس نہیں پیتا بلکہ اورنج جوس سے الرجک ہے۔ وہ جل بھن کر رہ گئی، جانے انجانے میں اس کی فاش غلطی ہو گئی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے جاذب سے مخاطب ہوئی۔ اوہ، آج کل سر پہ اتنا کچھ سوار ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ تم اس جوس سے الرجک ہو، وہ آنکھوں میں نقلے آنسو بھرتے بولی۔ رونے کی کوئی بات نہیں ہے نینا، تمہیں بھی کافی چوٹیں آئی ہیں، تم جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، وہ اس کو جانے کے لیے کہتا ہوا بولا، جب وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ چلا تم سے جا نہیں رہا تو پھر تمہیں کس کی ضرورت ہوگی؟ تو میں تمہارے پاس اس کمرے میں رک جاتی ہوں، وہ چاپلوسانہ انداز میں بولی۔ حرم سینے پہ اپنے بازو لپیٹ کر رہ گئی۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اپنے کمرے میں رہنے دوں گی؟ پیچھے سے حرم کی تیز آواز پر وہ جل بھن کے جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور عین اس کے مد مقابل آئی۔ ہاں میں یہاں رکوں گی، کون نکالے گا مجھے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، جب اگلے ہی پل حرم نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اس کا منہ دیکھتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئی اور دھکا دیتے ہوئے کمرہ بند کیا۔
وہ باہر شوق میں گری اور اسے دیکھتے رہی، اور جب منہ پہ دروازہ بند ہوا تو ہی اسے ہوش آیا اور وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آج میں سوؤں گی جازب کے ساتھ۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر اس نے تو جیسے کانوں میں روئی ٹھوس لی تھی۔ اسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، جبکہ جازب اس کا یہ دبنگ انداز بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی سے بالکل مختلف تھی جس لڑکی کا نینا نے نقشہ کھینچا تھا۔ نینا کو کمرے سے باہر نکال دینے پر اس نے ایک بھی لفظ نہیں کہا تھا، بلکہ وہ چپ چاپ دیکھتا رہا۔ ابھی وہ گہرا سانس بھرتے پلٹی اور واش روم جا چکی تھی اپنا نائٹ ڈریس بدلنے۔ وہ سوچتے اس نے سرخ کلر کی سلیو لیس نائٹی پہنی تھی جس کی لینتھ اس کے گھٹنوں تک تھی۔ اس نے جیسے ہی وہ نائٹی پہن کر اپنے جازب دیکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ جازب بھی اس کے لیے لے کر آیا تھا، مگر آج تک اس نے پہننے کی جرت نہیں کی تھی۔ جیسے ہی وہ نائٹی پہن کر باہر آئی تو جازب دنگ نظروں سے اس کی خوبصورتی دیکھنے لگا۔ اس کے ابھار کافی حد تک جان لیوا لگ رہے تھے۔ اگر اس کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو وہ یقیناً اسے گھسیٹتے ہوئے بیڈ پر پٹک ڈالتا اور اپنی مردانگی کا خوب ثبوت دیتا۔ اسے دیکھ کر اگلے ہی لمحے وہ جو اپنے جذبات پہ قابو ہوتے محسوس کر رہا تھا، لب بھینچ کر رہ گیا۔ ضرور اس کی کوئی ٹرپ تھی اسے اپنی جانب راغب کرنے کی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آئی، وہ بیڈ پر ایک گھٹنا رکھتے ہوئے آگے کو جھکی تو اس کی رعنائیاں دیکھ کر وہ دھوپ نکل کر رہ گیا۔ وہ جو اس پر غصہ آنے کا ارادہ رکھتا تھا اپنی بات تک بھول گیا۔ اس کا دل کیا ان نرم سے رعنائیوں کو چھو کر دیکھے، یہ محسوس کیسے ہوتی ہے، اس کے لبوں کو دیکھے۔ اس سے شدید شدت سے پیاس لگی تھی، دل چاہا ان کا رس چوس لے، مگر ان کی انا اس کی انا کا کیا جو بیچ میں آڑے آ رہی تھی۔ تم یہاں نہیں سو سکتی، تمہیں کس نے کہا کہ تمہیں میرے قریب آنے کی اجازت ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا تو وہ اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب اتنا بولا بننے کی بھی ضرورت نہیں، میرے ساتھ رات توہین کرنا چاہتی ہو نا، تاکہ میں نینا کو گھر سے باہر نکال دوں؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ترچھی نگاہوں سے چہرے پر طنز سے مسکراہٹ سجائے بولا، جب وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے سر تھم گئی۔ آپ اور آپ کی خوش فہمیاں، آپ کو کیوں کر لگا کہ میں آپ کے قریب آ کر آپ کو رجھانا چاہتی ہوں؟ آپ میں ہے کیا؟ آپ اتنے بھی کوئی ہینڈسم نہیں ہیں۔ میں ہی تھی جو آپ کی محبت سے محبت کرتی تھی۔ میں نے کبھی آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ سے محبت نہیں کی، نہ آپ کی خوبصورتی سے، سمجھے آپ؟ اب ہٹیے۔ اسے ٹھکا سے جواب دیتے اس کے قریب سے تکیے کو کھینچ گئی تھی جس پر اس نے کوہنی ٹکائی۔ اس کی طرح اس کے اس طرح تکیے کھینچنے پر وہ ذرا سا کراہا تو وہ لب بھینچ گئی۔ یہ تکیہ چاہیے تھا مجھے، مری نہیں چاہ رہی تھی میں آپ کے ساتھ سونے کے لیے، وہ ناک سکڑتے ہوئے بولی اور اپنی تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا لیٹی۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ سوئے گی اور اس کے قریب آنے کی کوشش کرے گی، مگر اس نے اس کی خوش فہمیوں پر پانی پھینک دیا۔ وہ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نائٹی چھوٹی ہونے کے باعث اس کی اوریاں ٹانگیں اس کو اپنی جانب مائل کری تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو بھی گئی اور وہ اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر یہ لڑکی میرے ضد کا امتحان کیوں لے رہی ہے؟ وہ خود کا نامی کرتے ہوئے بولا، آخر کیوں میں اس کی جانب مائل ہو رہا ہوں؟ کیوں مجھے یہ لڑکی اپنی باہوں میں اسی وقت چاہیے؟ اس کی سفید دھوریاں ٹانگوں پر اس کی نظریں جا ٹھہری اور اس کا گلا گہرا ہونے کے باعث اس کو اپنی جانب مائل کر رہا تھا۔ اس کا دل کیا اٹھ کر اس کے قریب جائے، اسے چھو کر دیکھے۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب تو اسے واش روم جانے کی شدت سے طلب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لڑکھڑا کر اٹھنے کی کوشش کرتے وہ ناکام ہوتے اگلے ہی پل منہ کے بل گرا۔ جب اس کی کراہ پر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ وہ فوراً تیزی سے اس کی طرف بھاگ کر آئی۔ آنکھوں میں صرف تیر رہے تھے جو نیند کا خمار ظاہر کر رہے تھے۔ کیا ہوا آپ کو؟ وہ اس کا ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے دیکھنے لگی۔ ایسا کرتے وہ کوئی پاگل ہی تو لگ رہی تھی جو کسی کی محبت میں پور پور ڈوبی ہو۔ آپ نے اگر جانا ہی تھا واش روم تو مجھے اٹھایا ہی کیوں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی تھی، لڑکی ہوش کے ناخن لو، آ کر تم مجھ پر چلا کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تنک کر بولا، جب وہ چپ چاپ اسے کھڑا ہو کر سہارا دینے لگی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ حرم کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ لمحہ ان دونوں کو اتنا قریب لے آئے گا۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے جازب کو اس کے مخملی بدن کا احساس ہوا۔ جذبات منصور ہونے لگے تھے۔ حرم اسے سہارا دے کر چلنے لگی اور واش روم لے کر گئی۔ اندر لے کر جاتے اب اس کے بیٹھنے کا بھی مسئلہ تھا۔ میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں، آپ اپنی پینٹ اتاریے۔
اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جب وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ تم اس طرف منہ کرو شرافت سے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت سے بولا تو وہ خجل ہو کر رہ گئی۔ جیسے میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نے سب کچھ دیکھ رکھا ہے، وہ منہ بنا کر بولی اور ساتھ ہی دوسری طرف منہ کر لیا، جبکہ وہ سرخ چہرے سے اپنا کام کرنے لگا۔ جب وہ فارغ ہوا تو وہ گلا کھنگارتے اسے اپنی جانب متوجہ کر گیا۔ حرم نے فوراً جھٹکے سے اسے دیکھا اور اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی وہ دونوں کمرے میں آنے لگے، وہ ڈس بیلنس ہوا اور اس کو لیے ہی گر گیا۔ اس کو بچانے کے چکر میں حرم نیچے ہو گئی، جبکہ اس کا بھاری بھرکم وجود حرم کے اوپر گرا، اور اس وقت حرم کی رعنائیاں اس کے سینے تلے دبی ہوئی تھی، جبکہ اس کے لب حرم کے لبوں پر پیوست تھے۔ اس کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، وہ اگلے ہی پل گھونٹ گھونٹ اس کی سانسیں پینے لگا، کبھی اس کے لبوں کو کھینچتا اور کبھی اس کے منہ میں زبان ڈالتا۔ زبان سے زبان کا ٹکراؤ کتنا لمبا ہوا کہ اسے احساس ہی نہ ہوا۔ جب حرم کی سانسیں اٹکنے لگیں تو اس نے جازر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے جھنجھوڑنے پہ وہ ہوش میں آیا کہ کیا کر رہے ہیں، دور ہٹے۔ وہ اسے دور کرتے ہوئے بولی جب وہ اس کی گردن پہ دانت گاڑ گیا۔ کیوں، بیوی ہو تم میری، اور بہتان بھی تو لگایا تھا تم نے مجھ پر کہ میں نے تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تو ابھی وہی کر رہا ہوں۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو مسلتے ہوئے بولا جب وہ سچک اٹھی۔ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، اسے وارننگ دیتے لہجے میں بولی تھی، مگر اس کے ہاتھ اور زیادہ بے باک ہوتے گئے کہ وہ سرخ چہرے سے اسے اٹھانے کی ناکام کوشش کرنے لگ گئی۔ طبیعت آپ کی اتنی خراب ہے اور مشٹنڈوں والی حرکتیں جا نہیں رہی، وہ تھنک کر بولی تھی، جب اگلی پل وہ دوبارہ اس کے لبوں کو اپنی دانت سے کھینچنے اور چوسنے لگا۔ اس کے لمس کی سختی حرم کی گہرائیوں میں سمونے لگی، حرم کی آہیں کمرے میں گونجنے لگی۔ آخرکار آدھے گھنٹے اپنے جذبات اس پر رونڈیلنے کے بعد وہ اس سے الگ ہوا، جبکہ وہ اسے گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ کیا ایسا بھی کیا کر دیا میں نے، اپنا حق ہی تو لیا ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے گردن اکڑا کر بولا تھا۔ جب وہ تیکھی نگاہ سے اسے دیکھنے لگی، وہ بھی زمین پر لیٹے لیٹے اسے جتانا نہ بھولی۔ وہ شرمندہ ہوا اور اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا، جب حرم نے اسے سہارا دیا اور بیڈ پر ڈالا۔ اگلے پل وہ اسے بھی بیڈ پر کھینچ چکا تھا، اور اب سب کچھ ہو تو گیا ہے، اس لیے بیڈ پر سو جاؤ، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تحکم بھرے لہجے میں بولا، جب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے اٹھنے کی ہمت نہ کر پائی۔ وہ اسے بتا نہیں پایا تھا کہ اس غربت کے لمحات میں اس کی دھندلی یادیں واپس آنے لگی تھی۔ ایسے کئی غربت کے پل اس کی آنکھوں میں گھوم گئے، اسی لیے وہ اس سے بے رخی نہیں برت پا رہا تھا۔ اب تو اسے شک ہونے لگا تھا کہ نانا سچی ہے یا جھوٹی۔ اسے آغوش میں لیے کب سویا اسے معلوم تک نہ ہوا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا، جبکہ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ اس طرح بدتمیزی سے دروازہ کھٹکانے والی جرت کس کی ہوئی۔ وہ اٹھی تھی اور آنے والے کو جلانے کے لیے دروازہ عین سامنے کھول دیا، جبکہ نینا اس کو نائٹی میں موجود دیکھ اس کی گردن اور کندھے پر قربت کے جارحانہ نشان دیکھ وہ غصے سے جل بھن گئی۔ تم اس خلیص لباس میں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ کیا تم میرے چاچے کو اپنی جانب راغب کرنا چاہتی ہو؟ وہ آگے آتے ہوئے اس کی گردن دبوچتے بولی تو اگلے پل وہ اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کر گئی۔ نینا ڈارلنگ، یہ تمہاری خصلت ہے، میری نہیں۔ میں بھلا اپنے ہی شوہر کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کیوں کروں گی، جبکہ وہ خود مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اسے جتاتے لہجے میں بولی، اسے دھکا دیتے واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے جازر کو دیکھنے لگی۔ جازر، تم نے کیا کیا؟ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا، تو پھر اس لڑکی کے قریب کیوں جا رہے ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جب جازر گردن کھجا کر رہ گیا۔ یار میں نے کچھ نہیں کیا، اسی نے مجھے اپنی طرف اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں تو پھر بندہ بشر ہوں، بہک کیا۔ وہ کندھے اٹھاتے بولا، تمہیں اب اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا نا میں، اس جتاتے لہجے میں بولا تو وہ لب بھینچ کرے گی۔ چلو میں تمہیں تیار ہونے میں مدد دیتی ہوں۔ وہ اس کی من پسند پینٹ شرٹ نکال لائی تھی۔ شرٹ تو وہ اس کے قریب آتے اسے پہنا چکی تھی، مگر جیسے ہی اس کے ہاتھ جازر کی پینٹ پر گئے تو اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گہرے لہجے میں اندر تک اترتی ہوئی نظروں سے سمیت بولا تو وہ ہچکچا کے رہ گئی اور فوراً سے دور ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پینٹ پہن لو، پھر میں آ جاؤں گی تمہیں نیچے لے جانے کے لیے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گئی تو وہ پینٹ پہن کر تیار ہو چکا تھا۔ نینا کا قیام یہاں بڑھتا چلا گیا، 1 ہفتے 2 ہفتے یہاں تک کہ 3 ہفتے گزر گئے۔ وہ جاذب کے قریب ترین ہوتی جا رہی تھی، اور یہ بات اس کو اندر ہی اندر ختم کرتی جا رہی تھی۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے جاذب کو سچ میں چاہا۔
جبکہ اس کے گھر والے نینا کی مداخلت کرنے سے بہت پریشان تھے۔ نہ صرف وہ جازب کی زندگی میں آ رہی تھی بلکہ اس گھر کے فیصلوں میں بھی مداخلت کرنے لگی۔ وہ کافی دفعہ جازب کو سمجھا چکے تھے مگر جازب بھی جیسے اپنی ضد کا پکا تھا۔ اس کی چوٹیں تو مندمل ہو چکی تھی مگر اسے ابھی بھی چلنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی۔ وہ سہارا حرم تھی مگر آج اس کی سانس کی بس ہو چکی تھی۔ وہ یہ سب کئی ہفتوں سے دیکھ رہی تھی، اسی لیے آج انہوں نے لاؤنج میں جب سارے بیٹھے بات چیت کر رہے تھے تو حرم کو مخاطب کیا۔ حرم تم ابھی تک بیٹھی ہو، تیار نہیں ہوئی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جو اچھمبے سے انہیں دیکھنے لگی۔ جی، وہ کچھ انجان لہجے میں بولی۔ کیا تمہیں یاد نہیں شہریار آ رہا ہے؟ اس کے ساتھ آج تم ڈنر پر جا رہی ہو۔ میں تمہارے لیے تمہارے کمرے میں ذرا ڈریس رکھوا چکی ہوں، تیار ہو کر فٹافٹ نیچے آؤ۔ جہاں اسے ڈنر کے پلان پر حیرت ہوئی وہاں شہریار کا نام سنتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ چڑھ گئی۔ کیا واقعی شہریار ہے؟ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی جب وہ خوشی سے اسبات میں سر ہلا گئی، جبکہ سارے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ شہریار تھا کون اور حرم اس کے آنے پر اتنا خوش کیوں ہو رہی تھی۔ ان کی بات سنتے وہ فوراً کمرے میں گئی تیار ہونے کے لیے، جبکہ جازب اس کی تیزی دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ شہریار تھا کون اور اس کی بیوی اتنا خوش کیوں ہو رہی تھی اور تیار ہونے تک چلی گئی۔ جیسے ہی وہ سرخ رنگ کی فراک میں تیار ہو کر نیچے آئی تو جازب کی اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس وقت کوئی پری پیکر ہی لگ رہی تھی جو اس کے دل کی دھڑکنیں چرا کر لے گئی۔ آنٹی کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ ان کے سامنے گھوم کر بولی تھی جب وہ خوشی سے اٹھتے ہوئے کئی ہزار کے نوٹ اس کے سر پہ سے پار کر ملازموں کو دے چکی تھی۔ بہت پیاری۔ کچھ ہی دیر میں ایک ڈیشنگ سا لڑکا اندر آیا اور سب سے مسکرا کر ملنے لگا۔ جب اس نے جازب کے آگے ہاتھ کیا تو وہ کڑی نگاہ سے اسے گھورنے لگا۔ تو چلے مائی لولی لیڈی، وہ اس کی جانب اپنے بازو کرتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی پر وہ اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ سب آنکھیں پھاڑے اس کا یہ انداز دیکھ رہے تھے۔ موم آپ اتنی رات کو اس کو کیسے بھیج سکتی ہیں باہر، وہ بھی ایک غیر مرد کے ساتھ؟ آپ کو ہو کیا گیا؟ وہ اپنی ماں کو کھرکتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں اتنی جلن ہو رہی ہے؟ اور کیوں بتائیں ہم تمہیں کہ ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ ویسے بھی کل کو تم نینا سے شادی کر لو گے پر ہمیں تو حرم کی شادی کسی نہ کسی سے کرنی ہے نا۔ تم نے تو اسے رخ موڑ لیا ہے، ہم تو نہیں موڑ سکتے نا۔ وہ جس کے ساتھ چاہے مرضی جائے، جتنی دیر کے لیے مرضی جائے، تمہیں اس کے معاملے میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم اس کو اپنی بیوی نہیں سمجھتے۔ اسی لیے اپنے کام سے کام رکھو تو بہتر ہوگا۔ کیوں؟ صحیح کہا نا میں نے؟ وہ اس کے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو اپنی بیوی کی چال سمجھ کر مسکرا دی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا تمہاری ماں نے، تم اس معاملے میں مداخلت مت کرنا، اب وہ ہماری بیٹی ہے، ہم دیکھ لیں گے اس کا کیا کرنا ہے اور کہاں شادی کرنی ہے، تم اپنی نینا پر دھیان دو۔ وہ تیز نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولے۔ اس نے نینا کو اشارہ کیا تھا جو اسے کمرے میں لے گئی۔ 3 گھنٹے بیت چکے تھے مگر وہ واپس نہیں آئی تھی۔ اس کی بے چینی حد سے سوا ہو چکی تھی۔ 1-2 بار تو وہ نینا کو نیچے اسے دیکھنے کے لیے بھی بھیج چکا تھا مگر نینا جل بھن گئی۔ یار کیا تم نے مجھے ملازمہ سمجھ رکھا ہے جو بار بار اس کو دیکھنے کے لیے نیچے چکر لگاؤں؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو کیا؟ بھول گئے ہو تم؟ وہ اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ مجھے نہیں لگتا وہ آئے گی آج، ویسے بھی تم اس کے کردار سے اچھی طرح واقف ہو، بتایا تھا نا میں نے تمہیں، وہ جتاتے لہجے میں بولی تو وہ اسے جھٹک گیا۔ تمیز سے بات کرو نینا، وہ ابھی بھی میری بیوی ہے اور میں نے اس کے ساتھ رہتے اس کے کردار میں ایک بھی جھول نہیں دیکھا۔ جب تک میں اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں لیتا اس پر الزام نہیں لگاؤں گا، نہ ہی اسے طلاق دوں گا۔ اس کے منہ پر جواب مارتا وہ بولا۔ ٹھیک ہے لیکن آج میں یہیں رہوں گی، مجھے نہیں لگتا وہ آئے گی۔ وہ اس کے ساتھ تکیہ سیٹ کرتے ہوئے بولی تو وہ اس کا تکیہ اٹھا کر صوفے پر پھینک دیا۔ اگر تمہیں سونا ہی ہے تو صوفے پر سو، کیونکہ میری بیوی بھی وہیں سوتی ہے۔ وہ جانے انجانے میں جھوٹ بول گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نینا اس کے قریب سوئے کیونکہ وہ حرم کے قریب جانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اب وہ اسے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ بات اسے ان 3 گھنٹوں میں اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی۔ جبکہ دوسری طرف آج رات وہ گھر نہیں آئی تھی، جبکہ رات کو جب اسے واش روم جانے کی ضرورت ہوئی تو وہ نینا کو آوازیں دینے لگا مگر نینا کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ پلیز یار میری نیند ڈسٹرب مت کرو، ویسے بھی اب تم تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگی ہو، تم خود چلے جاؤ واش روم۔ وہ صاف پورا جواب دے کر دوبارہ سو گئی، جبکہ وہ اس کی یہ انداز دیکھنے کا لگا تھا آخر یہ لڑکی کہاں سے اسے محبت کرتی تھی۔ آج تک تو وہ اس پر ظاہر نہیں کر پائی ایک بھی عمل سے کہ وہ اسے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف حرم ہر وقت جی جان سے اس کے خدمت میں لگی رہتی۔
صبح اٹھ کر نینا کو اپنے بدزبان لہجے کا احساس ہوا تو وہ اسے معافی مانگنے لگی۔ معاف کرنا یار، تمہیں تو پتہ ہے نا میری نیند کتنی پکی ہے، کوئی مجھے نیند سے اٹھائے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ چلو میں تمہیں واش روم لے جاؤں اب، وہ اسے مسکے لگاتے بولی۔ وہ اس کا ہاتھ پوری طرح جھٹک گیا۔ مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں، وہ کہتے کھڑا ہوا تھا اور آرام سے چلنے لگا۔ ایک ماہ پہلے وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، مگر وہ صرف آزمانا چاہتا تھا، نینا کو بھی اور حرم کو بھی، جس میں حرم کے امتحان میں کھری اتری تھی۔ جیسے ہی وہ چل کر نیچے آیا تو سارے اسے اپنے پیروں پر چلتا دیکھ بہت خوش ہوئے۔ دیکھا آپ لوگوں نے میری محنت کا نتیجہ، چاچی ٹھیک ہو گئے ہیں، نینا اترا کر بولی۔ حرم جو رات گیسٹ روم میں رکی تھی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تم رات کو کمرے میں کیوں نہیں آئی؟ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے گلے لگا کر بولا تھا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ آپ کو میری ضرورت ہی نہیں تھی، پھر میرا کمرے میں آنے کا کیا فائدہ؟ وہ منہ بنا کر بول رہی تھی جب اگلے پل وہ اسے تھام کر کھڑا کر گیا۔ تو میری بیوی ہو، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا، وہ اسے غصے سے دیکھتے بولا اور اپنے سینے پہ بھیج گیا۔ جبکہ سب شرشر سے کھڑے ہوئے اور منہ پر ہاتھ رکھ کر خوشی سے انہیں تکنے لگے۔ نینا اس کے انداز پر جل کے راکھ ہو گئی۔ چاچی کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا نہیں کر سکتے تم، میں تمہاری بیوی بننے والی ہوں، یہ نہیں، وہ اسے جتاتے ہوئے بولی جب اگلے ہی پل وہ اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر گیا۔ تم نے میری میموری لاس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ نینا تمہیں کیا لگا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی یادداشت کھو چکا ہوں؟ مگر تمہاری غلط فہمی تھی، صبح مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے، اور تمہارا یہ ڈرامہ بھی۔ کیسے تم نے میری بیوی پر الزام لگایا؟ میری نظر میں اچھے بننے کی کوشش کی، مگر اب میں سب جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تم ایک عورت کہلانے کے لائق نہیں، جو دوسری عورت کا گھر توڑنا چاہتی ہو۔ دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، وہ اسے دھکا دیتے بولا جب وہ غضب ناک نگاہ سے دیکھنے لگی۔ مر جاؤ تم، میں نے خواہ مخواہ میں اپنی محنت ضائع کی، بچانا ہی نہیں چاہیے تھا تم کو۔ وہ پیر پٹکتے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ اب حرم اسے تیکھی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اگر آپ کی یادداشت آ گئی ہو تو آپ اپنی اصل فارم میں آ جائیے، کیونکہ اب میں آپ کو مولا کھانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتی، وہ تنک کر بولتے وہاں سے جانے لگی تھی، جبکہ وہ اسے باہوں میں بھر گیا۔ سبھی نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ مگر میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا بیگم، میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، وہ اسے باہوں میں بھرتے کمرے میں لے جاتے بیڈ پر پٹک چکا تھا اور اس پر حاوی ہوا، اس کو جا بجا اپنے لبوں سے مہکاتے وہ ایک کے بعد ایک شدت کے اس کے اندر منتقل کرتے جا رہا تھا کہ اس کمرے میں صرف اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ آپ ہر دفعہ میرے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ نم لہجے میں بولی جب وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے اس کے آنسو چن گیا۔ میں معافی کا طلبگار ہوں میری جان، کبھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، نہ ہی تمہیں بھلاؤں گا، مگر یہ دل جانتا ہے، دماغ بے شک تمہیں بھول گیا تھا، مگر اس دل میں تو تم بسی تھی نا، اس لیے تو تم سے دور نہیں رہ پایا، وہ اس کے لبوں کو کھینچتے ہوئے بولا۔ اس کے لب جا بجا اس کے سینے پہ گردش کر رہے تھے، جبکہ اس کمرے میں حرم کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ جیسے ہی جاذب کے لب نیچے گردش کرنے لگے تو اس کے جسم میں کپکپاہٹ محسوس ہو کر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ جانم کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں، وہ اٹکتے ہوئے سرخ چہرے سے بولنے کی کوشش کری تھی۔ تم کیا میری جان؟ چاچی بےتابی سے بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، ایک سانس میں آخر وہ کہنے میں کامیاب ٹھہری۔ کیا؟ آر یو شیور؟ تم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ وہ خوشی سے چیخ اٹھا۔ نہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ وہاں ہاتھ لگا دیے، وہ شرم سے لبریز آنکھوں سمیت بولا۔ کہاں ہاتھ لگا دی؟ وہ اچنبے سے بولا، جس پر حرم شرماتے ہوئے بولی۔ میں نے سنا ہے ڈاکٹر پرائیویٹ پارٹ کو اپنی فنگر سے چیک کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ رونے لگی، اس کے معنی خیز بات پر جاذب مسکراہٹ دباتے بولا۔ وہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی بات پر وہ خوف سے اسے ٹکڑ ٹکڑ دیکھتی مزید روتے ہوئے بولی۔ مگر میں کپڑے نہیں اتاروں گی۔ اس کی بات پر وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ تمہاری ڈلیوری کے دن سرپرائز ہوگا میڈم، یہ کہتے وہ اس کے چھکے چھڑا گیا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کے لبوں پر دانت کاٹ گئی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی پیش قدمی دیکھنے لگا۔ تم نے یہ سب کب سے سیکھ لیا؟ وہ آنکھیں نچاتے ہوئے بولا، جب وہ بھی کندھے جھکا گئی۔ آپ کی سنگت میں سب کچھ ممکن ہے، وہ شریر لہجے میں بولی تو وہ ایک دفعہ پھر اسے لیے کمفرٹر میں گم ہو گیا اور صبح کو رات بنا کر ہی دم لیا اس نے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ڈلیوری کا دن بھی آ گیا۔ یہ دیکھتے اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ ڈاکٹرز کے ساتھ آج وہ بھی آپریشن تھیٹر میں موجود تھا۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے چلائی، جو مسکراتے ہوئے اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھا۔
باہر کے ملک میں ڈلیوری کروانے کا یہی تو فائدہ ہے کہ یہاں آپ کا اسپاؤس ڈلیوری کے دوران آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر اپنے ہی بچے کو اس کی گود میں بھرا۔ جب وہ خوشی سے نم آنکھوں لیے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی، چاظم کہ یہاں ہونے سے اس کا ڈر کم تھا، بلکہ وہ خوش قسمت محسوس کر دی تھی خود کو کہ وہ ایسے نازک لمحے میں اس کے ساتھ تھا جہاں ان دونوں نے مل کر اپنے بیٹے کا استقبال کیا۔